السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، نماز تراویح کی تعداد رکعات کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ 20 رکعات پڑھنا صحیح ہے یا 8 رکعات پڑھنا صحیح ہے؟ سارا مہینہ 20 اور 8 کو لے کر جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ علماء کرام اس کے لیے مناظرے کرتے ہیں، مسجدوں میں اس کے لیے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، مناظرے شروع ہو جاتے ہیں، اور 8 اور 20 کے دلائل دیے جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، 20 صحیح ہے، 8 غلط ہے، 8 صحیح ہے، 20 غلط ہے۔ اس طریقے سے مسلمان الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ 20 پڑھے یا 8 پڑھے، 8 پڑھے یا 20 پڑھے، سارا مہینہ یہی چلتا ہے۔ لیکن آج ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ تعداد رکعات میں گئے بغیر نماز کو اللہ رب العالمین نے مومنوں پر کس لیے فرض کیا ہے، نماز کی فرضیت کا مقصد کیا ہے، نفل نمازیں کس لیے رکھی گئی ہے، تاکہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں اور ان جھگڑوں سے بچ کر اصل جو نماز کی روح ہے، نماز کا مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اپنی نمازوں کو بچا سکیں اور نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو چیز ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کے پیچھے پڑھ کر ہم اپنی شخصیت سازی کے پیچھے لگ جائیں۔ آج یہی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اصل نماز کی روح ہے کیا، نماز کو فرض کیے جانے کا مقصد کیا ہے۔ نماز کی روح کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، نماز کس لیے فرض کی گئی، چاہے وہ فرض نماز رہے یا نفل نماز، تراویح کی نماز رکھے یا کوئی اور نماز رکھے، یہ نمازیں امت مسلمہ پر کس لیے رکھی گئی ہے، تو اس کا خاص مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں بیان کیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی نماز کے فرض کیے جانے کا مقصد آدمی کے اندر مومنانہ روح پیدا کی جائے، اس کے اخلاق اور کردار کو درست کیا جائے، اسے باکمال انسان بنایا جائے، اس کے اندر اعلیٰ خصوصیات پیدا کی جائے، جس کے ذریعے سے وہ جنت کی شہریت حاصل کر سکے۔ نماز کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہی بیان کیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیوں کی تعداد تو خوب ہو جاتی ہے، مسجدیں بھر بھر کر نکل جاتی ہیں، اور روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے والوں پر نمازی مسلمان ان سے آگے نکل بھی جاتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود مسجدیں نماز خشوع ادا کرنے والوں سے خالی ہے۔ 20 رکعت کے جھگڑے، 8 رکعت کے جھگڑے، 20 رکعت کے لیے، 8 رکعت کے لیے مناظروں سے سوشل میڈیا، مساجد میں دھوم ہے، علماء کرام مناظروں کے اندر مصروف ہے، ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑے، دن بھر سارا مکینہ، سارا وقت اسی میں ہمارا گزر رہا ہے کہ تعداد رکعت کیا ہے، کتنی تعداد کی اہمیت ہے، کتنی تعداد 20 پڑھنی چاہیے یا 8 پڑھنی چاہیے۔ لیکن کبھی امت کی سوچ اس جانب متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ نمازوں کے ذریعے اخلاق اور کردار کی تعمیر ہے۔ نمازوں کو فرض کیے جانے کا مقصد اخلاق اور کردار کو درست کرنا ہے۔ کبھی علماء کرام اس جانب امت مسلمہ کی توجہ لے جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ کاش کہ علماء اس جانب بھی لوگوں کی توجہ لے جاتے، تاکہ لوگ اپنے اخلاق اور کردار پر توجہ دیتے اور وہ یہ جان لیتے کہ نماز کی اصل روح، نماز کا اصل مقصد، نماز کو فرض کیے جانے کا مقصد ہماری اپنی شخصیت سازی ہے، ہمارے اپنے اخلاق اور کردار ہے۔ اللہ کے پاس کوانٹٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بھی عبادت کی شکل میں، تعداد میں کوانٹٹی اگر بڑھا دیں گے، اذکار میں کچھ کوانٹٹی اگر بڑھا دیں گے، وقت کچھ بڑھا دیں گے، تو اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے یہاں پر اہمیت کوالٹی کی ہے،
ہمیشہ اللہ رب العالمین کوالٹی کو دیکھا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قربانی کے مسئلے کو اٹھا کر، جانوروں کی قربانی کو سامنے رکھ کر سورہ حج میں صاف یہ فرما دیا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانیوں کے جانور کا اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ جو چیز اللہ کو پہنچتی ہے وہ تمہاری پرہیزگاری، وہ تمہارا تقوی، وہ تمہارے اخلاق، وہ تمہارا کردار ہے۔ تو نماز کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین وہ 5 وقت کی فرض نمازیں رکھے، قیام اللیل رہے، تراویح کی نماز رکھے، وغیرہ وغیرہ کوئی اور نماز رکھے، اس چیز کے ذریعے اللہ رب العالمین بندے کے ذریعے سے جو چیز لینا چاہتے ہیں وہ چیز ہے کوالٹی، کوانٹیٹی نہیں ہے۔ تو علماء کرام سے ہماری یہ گزارش ہے کہ 20 اور 8، 8 اور 20 ان جھگڑوں سے امت کو ہٹا کر، کوئی 20 پڑھتا ہے پڑھے، لیکن اس کی توجہ اس جانب مبذول کروائیں کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے ذریعے سے آپ کے اخلاق اور کردار پر توجہ دلوائی ہے، لہٰذا اپنے اخلاق اور کردار کو درست کیجئے، معاملت داری کو درست کیجئے، 8 پڑھیے یا 20 پڑھیے، لیکن اپنے اخلاق اور کردار کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ نمازی ہونے کے بعد کسی کو دھوکہ دینا ٹھیک نہیں ہے، معاملت داری ٹھیک ہونی چاہیے، سچائی پر قائم ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یہی کوالٹی تو نماز ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے، لیکن نماز خشوع سے مسجد خالی ہے، جیسا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جب شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کی دعوت دی تو کہنے لگے، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، کیا تیری نماز تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ہمیں روکتی ہے اس بات سے کہ ہم ہمارے باپ دادا اور ہم جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت سے رک جائے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور مال کو ہم جس طریقے سے خرچ کرتے ہیں اپنی من مانی طریقے سے، اس طریقے کو بھی روک کر اللہ کا طریقہ مال کے مسئلے میں بھی اختیار کرے۔ تو دیکھیے نماز روکتی ہے بندے کو من مانی زندگی گزارنے سے، اور اگر اس طرح نمازی تو ہم ہیں، 20 رکعت بھی ادا کرتے ہیں، 8 رکعت بھی ادا کرتے ہیں، اور روزانہ 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اخلاق پر کوئی توجہ نہیں، کردار پر کوئی توجہ نہیں، شخصیت سازی پر کوئی توجہ نہیں، بدعمالیاں، بد اخلاق، بد کردار ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ نمازیں ادا بھی کرے اور اس کے بعد اللہ کا یہ فرمانا کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، نقصان ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اور ایسے ہی نمازیوں کے بارے میں جیسا مشرکین عرب کے بارے میں یہ فرمایا، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیۃ، کہ ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس، مسجد حرام کے پاس تالی بجانا اور سیٹی بجانا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج یہی کیفیت ہماری ہو چکی ہے کہ ہماری نمازیں بھی صرف تالی بجانا اور سیٹی بجانا، اس کے سوا کچھ نہیں رہی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ نمازوں میں ہم خشوع و خضوع اختیار کرے، ہمیں اس کی توفیق اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اور تعداد رکعات کے مسئلے میں لڑنے اور جھگڑنے کے بجائے ہم اپنے اخلاق اور کردار پر کام کاج کرے۔ نماز کو اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہمارے اخلاق اور کردار درست ہو جائے۔ تعداد رکعات پر لڑائی اور جھگڑوں کو ختم کرنا اور اس کی روح اور اس کے مقصد پر نظر ڈالنا امت مسلمہ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔